तबीयत सही थी? उमर ने मुझे बताया नहीं आया, मैंने कहा लगता है उसकी नींद नहीं पूरी हुई। गैस्ट्रो हो गया था? क्यों? नहीं, ये आजकल पता है क्या, नींद पूरी करें ज्यादा, नींद पूरी नहीं ना हो रही तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब तो पूरी, अब तो गैस्ट्रो भी ठीक हो गया होगा डेफिनेट। नींद जो है ना वो ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है आजकल। हाँ। गुड मॉर्निंग ज़बलून, वाओ! सबसे पहले आज ज़बलून ऑनलाइन हुआ। गुड। कैसे हो ज़बलून? कैसी छुट्टियां गुजरी? क्यों बोर क्यों गुजरी हैं?
وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ سب کیسے ہیں؟ جلدی جلدی آن لائن ہو جاؤ، ہم لوگوں نے کل والا بھی پورا کرنا ہے۔ اچھا، آج بڑے دنوں کے بعد آن لائن ہوئی ہے۔ جی بچوں، کیسے ہیں سب؟ آج بتائیں سب ٹھیک؟ کیسے گزرے کل تو عجیب ہی مزہ پڑا ہوا تھا، صحیح طریقے سے لیکچر کا مزہ آیا، یہاں کی بات کرنے کا۔ آواز آ رہی ہے آج؟ جی مریم، میرا کنوج، عاطفہ نظمی، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوکے، اب جلدی جلدی سارے آن لائن ہو جائیں، پھر ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر۔
جی کریں اسٹارٹ. اوکے. تو کل ہمارا ساتھ بھی ہے. اچھا بچوں، کل ہم لوگوں نے جو ہے دفعہ ریپیٹ کرتے جاتے ہیں کانسیپٹ دیکھے تھے ڈفرینٹ ایجز میں. جو کل آن لائن نہیں تھے بچے، ان کے لیے میں یہیں سے جسٹ کرنے لگی ہوں. پیچھے ہم لوگوں نے جو ہے ڈیٹیل میں پڑھا تھا. آج آپ لوگوں کو ویڈیو سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے. یہ چائلڈ کے کنسیپٹ تھے اکارڈنگ ٹو ایج. ٹاپک ہمارا ہے کیئر اور نرسنگ کیئر آف ڈائنگ چائلڈ. ٹھیک ہے. اسکول ایج تھی، اور اس کے بعد تھا اڈالسنس تھے. پھر اس کے بعد ڈفرینٹ ہم نے یہ اس میں ایئرس میں ڈیوائڈ کر کے جو ہے اس کو پڑھا کہ اگر 2 ایئرس تک تو اس کا سینسری موٹر ہوتا ہے. 2 to 7 ایئر میں پری آپریشنل ہوتا ہے. 7 to 12 ایئر میں تھا کنپلیٹ آپریشنل ہوتا ہے. اور اس کے بعد 12 ایئر میں تھا فارمل آپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ڈیتھ ایکچوئل میں کیا ہے. ٹھیک ہے. جو بات کازز تھیں اکارڈنگ ٹو ایج تھیں کہ کیا کازز بن سکتے ہیں. اگر جیسے لائک انفینٹ ہوگا تو اس میں کیا جو ہے وہ کازز ہو سکتے ہیں. اس کے اکارڈنگلی ہم نے دیکھا لائک تھوڑا سا بیچ میں سے کرتے ہیں ہم. لائک جیسے کہ 5 to 9 ایئرس کا بچہ ہوگا تو 5 to 9 ایئرس کا بچہ چل بھی سکتا ہے، بھاگ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو مختلف قسم کے تھریٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لائک انفینٹ میں جو تھا جسٹ اس کا کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے، کوئی اب نارملٹی ہو سکتی ہے، کناملیز وغیرہ ہو سکتی ہے کہ ایٹ دی برتھ ایٹ دی اسپاٹ ہو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. 9 to 5 ایئرس میں بچہ دوڑتا بھاگتا، اس کو انجری بھی ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کو ملیگننٹ کنجنٹل انوملیز بھی ہو سکتی ہیں اور ہوم سائٹ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہارٹ ڈیزیز وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ان 10 to 14 ایئر چائلڈ تھا وہ سوسائڈ بھی کر سکتا ہے. کل میں نے اس کی تفصیل بھی بتائی تھی ایک گیم کے تھرو. اس طرح بچوں کو جب کوئی تھریٹ وغیرہ ہوتا ہے بچے وہ چھپاتے ہیں گھروں پر باہر جا کے. کچھ لوگوں کے ہاتھیں چڑھ جاتے ہیں اور وہ بچوں کو اس طریقے سے تھریٹ کرتے ہیں تو وہ بچے بہت زیادہ معصوم ہوتے ہیں اور اس تک حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ سوسائڈ بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تھا 19 to 15 ایئر چلڈرن جو تھا وہ ہوم سائڈ بھی ہو سکتے ہیں. ہوم سائڈ کا مطلب تھا کہ ان کو گھر میں کوئی مل کے ان کا مرڈر بھی کر سکتا ہے، وہ سوسائڈ بھی کر سکتے ہیں. ملیگننٹ کلاس بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سوری. اس کے بعد تھا رسپانس ٹو چائلڈ اینڈ ٹو ڈیتھ اینڈ ڈن. اس میں چائلڈ کا رسپانس تھا. ٹھیک ہے. اڈلٹ کا رسپانس بھی ہوتا ہے. اڈلٹ وہ اس کا اڈلٹ کا جو ہے وہ ڈفرینٹ رسپانس ہوتا ہے. لیکن ہم کیونکہ پیڈیاٹرک ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس میں ہم جو ہے وہ چائلڈ کو ڈسکس کریں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے اس کل میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ چائلڈ جو ہے نا
नियर टू डेथ होता है उसमें क्या होगा कि वो जो फील फ्री सेफ एंड डजंट वांट टू बी अलोन और इन पेन के वो पेन में अकेला नहीं रहना चाहता, ठीक है। उसके बाद अगर द फ्रीक्वेंट ट्रॉमाटाइज जो होता है उनका जो एक्सपीरियंस होता है और वो लॉन्ग टर्म जो ट्रीटमेंट ले रहा होता है एक बच्चा, मीन वो इतना मेच्योर हो जाता है इस तरह कि अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपीरियंस करवा के तो वो अपनी एज से भी बड़ा लगने लग जाता है और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर चिल्ड्रन विद टर्मिनल इलनेस सी ट्रीटमेंट एज अ वर्स्ट, इनके बच्चे जो हैं वो उसको रिस्पॉन्स देते हैं कि जो ट्रीटमेंट है ना जो उसकी इनके लाइक हम मोस्टली जो है ये जो पैलिएटिव केयर होगी या डाइंग ऑफ चाइल्ड की जो ट्रीटमेंट वगैरह होगी या डाइंग चाइल्ड की केयर होगी, ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारा सीए की तरफ जाता है, ठीक है। जहाँ भी आप किसी भी बुक को उठा के देख लेंगे, किसी भी बुक में देखेंगे जो सीए जो कैंसर के पेशेंट्स की जो पेन है ना वो टॉलरेट नहीं होती, नॉट बियरेबल दैट पेन इज टू मच। कि मैंने वो बच्चों को फील किया हुआ देखा हुआ उनको, उनकी जो पेन है वो किस तरीके से होती है, उनके इतनी पेन बर्दाश्त कर करके ना उनसे जो कैनुला की पेन होती है ना वो बच्चे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको होता है कि हमें वैसे ही मार दें, आप हमें कैनुला भी ना दें, ठीक है। इतनी शदीद पेन होती है उनको। तो इसमें जो है वो बच्चों का कंसेप्ट होता है कि डेथ इज बेटर देन ट्रीटमेंट। उसके बाद जो है क्या है चिल्ड्रन जो है मे स्पीक ऑफ सीइंग आर इवन इंटरेक्टिंग विद एंजल, यानी कि वो इस तरह की बातें करते हैं कि वो जो है वो फरिश्तों से बातें कर रहे हैं कि वो मौत के बारे में इतना यानी कि सोचते हैं, तो उनको ना भी कोई इस तरह की बातें बताए ना लेकिन वो फिर भी उनका कॉन्सेप्ट उसी तरफ जाता है कि हमने ज़िंदा तो रहना नहीं, ठीक है। लेकिन बेटर होता है कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा जो है पेरेंट्स या फिर सिबलिंग या कोई भी क्लोज रिलेशन जो होते हैं वो उनको थोड़ा सा इस तरीके से मीन ब्रीफ करना शुरू कर दें कि जो इंसान में इस दुनिया में आया है तो उसको इस दुनिया से जाना भी है, ठीक है। तो बच्चों के माइंड में ये चीज़ें फिर आस्ते आस्ते बैठना शुरू हो जाती हैं। एवं कि वो यहाँ तक कि वो जन्नत में जन्नत के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि हम जो है वो दुनिया से मरने के बाद हम जन्नत में जाएंगे। मोस्टली लाइक बच्चों के बारे में तो वैसे भी बातें की जाती हैं कि बच्चे जो होते हैं वो जन्नत में ही जाते हैं मरने के बाद, क्योंकि दे आर वेरी मासूम और उनसे कोई क्या उनसे गुनाह होना है, ठीक है। तो वो बच्चे जो है अक्सर जब वो डाई के करीब होते हैं ना तो वो बच्चे बहुत सारे उनको अगर किसी का एक्सपीरियंस हुआ तो बच्चों के ऊपर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है अक्सर जिनकी डेथ हुई होती है। वो कुछ तो बीमारी की वजह से जो है कुछ बच्चे इस तरह के उनका फेस दिखाई देता है, बट अगर रियलिटी में अगर कुछ ऐसे बच्चे आप देखें जिनकी डेथ हो गई हो गौर से कभी देखिएगा इस चीज़ को कि वो बच्चों के फेस जो है इतने अच्छे और मासूम से लग रहे होते हैं ना कि जैसे ये कभी इनके लग ही नहीं रहा होता कि इनकी डेथ हो गई हुई है। In addition, children may speak of going to play with another child or relative who has already died. कुछ बच्चों के जहन में ये बिठा भी दिया जाता है पेरेंट्स की तरफ ही या फिर वो खुद भी सोचने लग जाते हैं कि वो मरने के बाद में इनके जहाँ उनके दोस्त फ्रेंड्स उनके भाई उनके रिलेटिव्स के बच्चे जहाँ वो गए हुए हैं वो खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। This type conversation may take place anywhere from several weeks of day or hours before death. ये कुछ डेथ के कुछ दिनों से पहले ये होना चाहिए। Such behavior are commonly referred to as near death awareness. ठीक हो गया। अब पेरेंट्स का रिस्पॉन्स देखते हैं, पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होगा। इसमें है every parents face and begins to cope with the possibility of the child death. Some parents may find it difficult
اور unacceptable discontinued treatment. مین کے وہ جو ہے پیرنٹس کے لیے فیصلہ کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ بچے کو اکثر ڈاکٹر جب پراپرلی بتا دیتے ہیں کہ اس بچے کی جتنی بھی آپ ٹریٹمنٹ کر لیں تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ ٹریٹمنٹ کو ڈسکنٹینیو کر سکتے ہیں, ودرا کر سکتے ہیں. پیشنٹ اگر وینٹیلیٹر پہ ہے تو وہ ودرا کر دیتے ہیں, وینٹیلیٹر سے ریموو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا بعض بات جو ہے پیشنٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں برین ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے تو لیکن جو ہے اس کی سانسیں چل رہی ہوتی ہیں. اس کنڈیشن میں بھی جو اگر پیرنٹس کو بتا دیا جائے پیرنٹس جو ہے وہ ڈیسیژن لے لیں تو اس وقت بھی ان لوگوں اس وقت پیرنٹس کے لیے جو ہے یہ جو ہے اٹس ڈیفیکلٹ ٹو چوز what they will do. They may choose to continue treatment of a curative rather than palliative nature. Palliative کا آپ کو پتہ ہے کہ palliative جو ہے وہ گھروں میں ہوم کیئر یا پھر ہاسپس کیئر جو دی جاتی ہے اور palliative کیئر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے کلچر کی جو ہے وہ بھی اگر ہم پاکستانی کلچر میں دیکھیں تو پیلیٹیو کیئر جو ہم موسٹلی جو ہے وہ ہوم کیئر یا ہاسپس کیئر جو ہوتی ہے نا وہ آتی ہے اس کے اندر. وہ ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب ہم جو پیلیٹیو کیئر دیں یا کہ ہم ہاسپٹل میں اس کو کنٹینیو رکھیں. ٹھیک ہے, سبلنگ رسپانس کوئی بتائے گا سبلنگ کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ 27 اسٹوڈنٹس آتے ہیں. سبلنگ رسپانس بتائیں کیا ہوتا ہے, سبلنگ کیا ہوتا ہے؟ جی حفصہ آج بڑے دنوں کے بعد آن لائن ہوئی نا اس لیے حفصہ بتائے گی. پک بھی آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے. کوئی اور ہیلپ کرنا چاہتا ہے حفصہ کی تو ٹائم نہ زیادہ لگایا کرو. پتہ ہے نہیں ہے. جی گڈ, رمسا نے بتایا بہن بھائی. گڈ, جو کہ جن کا ریلیشن بلڈ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو بلڈ رسپانس بھی کہتے ہیں سبلنگ کو. تو وہ سیم لائک کے جیسے پیرنٹس کی فیلنگس ہوتی ہیں سیم لائک بلڈ ہوڈ جو ہوتے ہیں ان کی فیلنگس بھی سیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ہم سبلنگ کیا کہتے ہیں رسپانس. سبلنگ میں ایکسپیرینسڈ ایموشنز سیم ایز دوز ایکسپیرینسڈ بائی دیئر پیرنٹس. اوکے, سیم ان کا بھی ایکسپیرینس ہوتا ہے جیسے کہ پیرنٹس کا ہوتا ہے in relation to their level of cognition and development. They may not be as equipped to understand, cope and work their way through the grieving process as smoothly and successfully. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں اور کس طریقے سے کوپ کریں اس انوائرمنٹ کے ساتھ جہاں پہ وہ اپنا ایک ان کے پارٹنر ہی کہہ لیں کہ اپنا ایک فرد جو ہے وہ لاس کرنے چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کے بعد آ گیا ان ریزولو گریف, یعنی کہ اگر کسی پراپر طریقے سے گریف کو ریزالو نہ کیا جائے یا کسی کو پراپر طریقے سے ڈیتھ کے بارے میں نہ بتایا جائے یا کہ وہ اپنا جو ریلیٹیو یا کوئی جو ہے وہ پیرنٹس اپنے بچے کو لاس کرنے جا رہے ہیں تو اس میں یہ ایڈلٹ میں موسٹلی تو ایڈلٹ میں ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ پراپر طریقے سے نہیں ان کو بتاتے, پیرنٹس کو نہیں بتاتے یا وہ اس کو نہیں بتاتے جو خود ان کے
جس کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے ہو سکتا ہے اڈلٹ میں اس کی وائف ہو، اس کے بچے ہوں، تو اس وقت بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر بچے کے بارے میں بھی اگر پیرنٹس کو نہ پراپر طریقے سے بتایا جائے تو اس وقت بھی بہت سارے پرابلمس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جیسے میں اکثر اوقات آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ پراپر طریقے سے اگر ان کو کمیونیکیٹ نہ کیا جائے کہ آپ کے بچے کی یہ کنڈیشن ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو گھر لے کے جا سکتے ہیں، چاہیں تو آپ اس کو یہاں ٹریٹمنٹ کنٹینیو کروا سکتے ہیں، تو اور ان کو کسی قسم کی آپ نے ہوپ نہیں دلانی۔ اگر ان کے بچے کی یا ان کے بھائی کی یا ان کے کسی بھی ریلیٹیو کی یہ سچویشن ہو کہ دیٹ پرسن از گوئنگ ٹو ڈائی، تو آپ نے ہوپ نہیں دلوانی کسی نے بھی، کیونکہ اس سے بڑی پرابلمس ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے یا فلاں نرس نے تو ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم لوگ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، آپ لوگ دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ لیکن اس طرح کے ورڈس بھی یوز نہیں کرنے۔ ہاں یہ ضرور کہنا کہ اللہ بہتر کرے گا، کیونکہ ہی از دا ون، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ جو کنڈیشن ہے ان کو یہ اسپیشلی بتانا ہے کہ یہ کنڈیشن ہے پیشنٹ کی، اور یہ چوائس آپ لوگ کی ہے، آگے ہے آپ لوگ دعا کریں، باقی آگے جو خدا کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹریٹ فارورڈ ان کو جو ہے یہ چیز نہیں جو ہے وہ بتانا ہے۔ They often need assistance to complete the process. سمجھ آ گئی اس کی؟ اچھا جی، میرے بچوں بھی آ گئے ہیں۔ میرے کو آج کیا ہوا ہے، اتنی دیر سے کیوں آن لائن ہوئے ہو؟ اور سب سے پہلے آن لائن ہوتے ہو۔ زبلون یہاں مجھے سب سے پہلے دکھائی دیا تھا، اس کے بعد کوئی رسپانس نہیں آیا اس کا۔ ٹریٹمنٹ آپشن فار ٹرمینلی ill children. ٹریٹمنٹ آپشن ہے جس کے لیے جو ٹرمینلی ill children ہے اس کے لیے کہ وہ ہاسپٹل میں دیں گے، فیملی میں چوز ٹو ریمین ان دا ہاسپٹل، ٹھیک ہے، family may choose to remain in the hospital to receive care if the child illness or condition is unstable and home care is not an option and the family is uncomfortable with the providing care at home. مینلی جو اس کے پیرنٹس ہیں بچے کے، وہ ان کے لیے چوائس ہے کہ وہ بچے کو جو ہے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کو کنڈیشن کے بارے میں بتا دیا جائے تو اب فیصلہ کرنا ان پہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو، اپنے ریلیٹیو کو جو ہے وہ ہاسپٹل میں رکھنا چاہیں گے یا پھر کہ وہ گھر لے کے جانا اس کو پسند کریں گے، کہ یا پھر یہ کہ کیونکہ وہ ہاسپٹل میں کیوں رکھنا پسند کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے گھر میں ان کے لیے اس کو ٹریٹ کرنا یا اس کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دینا اور پھر اس کی پین کو ریلیف کرنا، پیلیٹیو کیئر دینا ان کے لیے ناممکن ہو گھر میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں ہاسپٹل کے اندر ٹریٹمنٹ کو، کیونکہ باہر کی کنٹریز میں کچھ ایسا ہے کہ اگر وینٹیلیٹر کے اوپر پیشنٹ کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو وینٹیلیٹر پہ رکھنے سے وہ پیشنٹ جو ہے وہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اس پیشنٹ کو پریفر کرتے ہیں اور اس پیشنٹ کو وینٹ سے وہ اتارنے کا ڈیسیژن لیتے ہیں۔ وہاں پہ ایک کمیٹی بیٹھتی ہے اور کمیٹی کے اندر جو 5-6 لوگوں کی کمیٹی ہوتی ہے جس میں ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن ساری جو ہے نا وہ شامل ہوتی ہیں۔ وہاں اسپیشل کمیٹیز بنتی ہیں، اگر کسی بچے کو یا کسی ایڈلٹ پیشنٹ کو اگر وینٹ سے اتارنا ہو، وہ لوگ بیٹھ کے ڈیسیژن لیتے ہیں کہ کیا ہم اس وینٹ سے پیشنٹ کو اتار دیں، کیونکہ اگر اس کی جو ہے برین ڈیتھ ہو گئی یا اس کے سروائیول کے چانسز نہیں ہیں تو وہ لوگ پھر اس کو ایتھیکلی جو ہے نا اس ایشو کو سالو کرتے ہیں، اور ان کے پھر پیرنٹس کو وہ جو ہے نا اعتماد میں لیتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کو ہم یعنی کہ وینٹ سے اتار دیں، آپ کے بچے کی یہ سچویشن ہے، تو اگر آپ لوگ جو ہے پھر ان سے کنسنٹ لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ان کو ہاسپٹل کے اندر ایسی سیٹنگس ہیں جہاں پہ ان کو ایسا جو ہے پیلیٹیو
केयर दी जाती है, सिम्प्टोमेटिक केयर दी जाती है ताकि उस पेशेंट को जो है पेन वगैरह से रिलीफ मिला रहे, ठीक है। अगर वो पेरेंट जो है वो उसको घर में भी नहीं लेके जा सकते तो यहाँ तो हमारे तो खुद ही लेके यहाँ से लामा हो जाते हैं। The setting should be made home-like as possible. See, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि वो ऐसी सेटिंग बताते हैं जो घर की तरह हो। उसमें जो है फैमिली शुड बी encouraged to bring familiar items from the homes. उसमें वो फैमिलीज को यानी कि इस तरह फिर इनकरेज करते हैं कि वो इस तरह की जो बच्चे को या बड़े को जो बिजी रख सकें, इस तरह का एटमॉस्फेयर उनके लिए क्रिएट किया जाता है। होम केयर, होम केयर क्या है? होम केयर इज ऑफन द ऑप्शन चोजन बाय फिजिशियन एंड फैमिलीज, यानी कि जो वो डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है हम इसको घर में ले जाएंगे, वो फिजिशियन के जरिए डिसाइड किया जाता है या फिर उनकी फैमिलीज के जरिए, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल व्यू दैट चाइल्ड मस्ट बी कंसिडर टू हैव द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ लेस देन, यानी कि जो बच्चे हैं ना उनकी जो है वो लेस देन जो लाइफ है वो लेस देन 6 मंथ हो, तो मेन कि उनका ये होता है एज अ कल्चरली कि वो नेचुरल डेथ, लाइक ऐसे लगे कि वो नेचुरल डेथ हुई है उनकी, और वो घर में उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ दे के पैलिएटिव केयर दे के तो घर में उनको रख लेते हैं, ठीक है। हॉस्पिस केयर, कुछ लोग इसको हॉस्पिक भी बोलते हैं, ठीक है, बट ये हॉस्पिस केयर है, ठीक है। हॉस्पिस केयर क्या होती है? हॉस्पिस में ये है कि उसमें कम्युनिटी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन दैट स्पेशलाइज इन द केयर ऑफ डाइंग पेशेंट बाय कंबाइनिंग द हॉस्पिस फिलॉसफी विद द प्रिंसिपल ऑफ पैलिएटिव केयर, ठीक है। ये ऐसा है कि इस यहाँ पे या तो एक स्पेशल टीम होती है जो कि केयर प्रोवाइड करती है, कोई जो है या फिर घर वाले या फैमिली वाले जो होते हैं ना, कोई मेन के नर्स जो होता है या कोई डॉक्टर ऐसे वो हायर कर लेते हैं जो कि वो पेशेंट की केयर कर सके, या फिर घर का कोई फैमिली मेम्बर जो है वो एज आ नर्स, एज आ सोशल वेलफेयर, एज आ वो जो है ना वो फिर ये कैरेक्टर अदा करता है, ठीक है। हॉस्पिस जो है philosophy regard dying as a natural process and care of dying patient as include management of the physical, psychological, social and spiritual need of the patient and family, ठीक है। जो वो प्रोवाइड करता है साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल नीड्स पेशेंट की भी और उसके फैमिली को भी, यानी कि वो ग्रीविंग प्रोसेस से निकलने में उनकी जो है वो हेल्प करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिस केयर ये है, फैमिली मेंबर आर द प्रिंसिपल केयर गिवर, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, एंड आर सपोर्टेड बाय टीम ऑफ प्रोफेशनल एंड वॉलंटियर स्टाफ, ठीक है। द प्रायोरिटी ऑफ केयर इज कंफर्ट, मीनिंग उसकी जो प्रायोरिटी है कंफर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। द नीड ऑफ द फैमिली आर कंसिडर्ड टू बी एज इम्पोर्टेंट एज दोज ऑफ द पेशेंट, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? जी हमशा, मरियम, एनी कंफ्यूजन? ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। हॉस्पिस इज कंसर्न विद द फैमिली पोस्ट डेथ, ठीक है। एडजस्टमेंट एंड केयर में कंटिन्यू फॉर अ ईयर और मोर। द गोल ऑफ हॉस्पिस केयर is for children to live life to the fulfill without pain,
کہ مین کہ اس کو ایسی اگر ایون کہ وہ اس کو ڈیتھ کا بھی تھریٹ ہے تو وہ اس کو سمٹومیٹک مین انٹرونشن دیں تاکہ وہ وداؤٹ پین اپنے آپ کو فیل کرے سیکیور فیل کرے ود دا چوائس اینڈ ڈگنیٹی ان دا فیملیئر انوائرمنٹ آف دیئر ہوم اینڈ ود دا سپورٹ آف دیئر فیملی. یہ بچی مجھے ایسی لگتی جیسے وہ میں باہر تھی تو وہ میرے دوست کی 2 بیٹیاں تھیں ٹوینس، تو یہ سیم لائک مجھے وہی لگتی ہے. ڈیسیژن میکنگ ایٹ دا اینڈ آف لائف. مین کہ ڈیسیژن میکنگ ایٹ دا اینڈ آف لائف، ڈیسیژن لینا جب اڈلٹ ہو یا چائلڈ ہو اس کا اینڈ ہو لائف کا. اس میں کیا کرتے ہیں، اس کو اچھے سے پڑھیں، غور سے سب پڑھیں اور اس کا جو ہے وہ کریں، ٹرانسلیٹ کریں. اس کو کون کرے گا؟ ادھر کائنات میں نے دیکھی تھی کہیں پہ. جی کائنات عاتقہ، تھوڑا اس کو غور سے اور اس کو جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرو جلدی جلدی. سب پڑھو اور اپنے اپنے ورڈز میں اس کی جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرو. اس تو تھوڑی سی انٹرسٹیڈ ہے.
یہ کس کس نے بریف کیا؟ اچھا، پرینکا نے کیا ہے کہ اگر کسی کی لاسٹ سٹیج اور اس کی ڈیتھ کے سمٹم شو ہو رہے، جیسے سیچوریشن ڈراپ ہو رہی، پلس ڈراپ ہو رہی، تو بھی ہم لاسٹ ٹائم تک انٹرونشن کریں گے۔ اوکے، صحیح، جی، اس میں ہے یہ ڈیسیژن میکنگ ایٹ دا اینڈ آف لائف ہے، ٹھیک ہے، ایتھیکل کنسیڈریشن ہے کہ ایتھیکلی ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ امریکن نرسنگ ایسوسی ایشن جو ہے نا، اس نے کوڈ دیا فور نرسز کو 2004 میں کہ ڈزنٹ سپورٹ دا ایکٹیو انٹینٹ یعنی کہ کوئی بھی فال، ٹھیک ہے، آن دا پارٹ آف دا نرس اینڈ ا پرسن لائف، ان کے کسی قسم کا میرا بشرف نے کہا ڈائنگ پرسن کو اینڈ ٹائم تک انٹرونشن پرووائڈ کریں گے، ہاں، تو اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا اس کے لیے کوئی غلط کوئی ان کے فیصلہ نہیں لینا، ٹھیک ہے، اگر اس کو پتا ہے کہ وہ اینڈ ہو رہا ہے، اس کو ایکٹیو نہیں رہا، تو وہ مین کے اس کو خود سے مارنے کی کوشش نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے، اٹ ڈز پرمٹ دا نرس ٹو پرووائڈ انٹرونشن ٹو ریلیو سمٹم ان دا ڈائنگ چائلڈ، ایون کہ وہ مر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایون وین دا انٹرونشن انوالو سبسٹینشیل رسک آف ہیسٹنگ ڈیتھ، ایون کہ اس کو تھریٹ ہے ڈیتھ کا، تو بھی آپ نے اس کو انٹرونشن دینی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اینڈ پہ ہم سی پی آر کیوں کرتے ہیں؟ سی پی آر ہم صرف اس کنڈیشن میں نہیں کرتے کہ اگر مین کے جیسے لیور سیروسس ہو جاتا ہے نا، جب بچے کو یا کسی بڑے کو لیور سیروسس ہوتا ہے، تو اس میں ہم جو ہے وہ ریسسیٹیٹ پیشنٹ کو نہیں کرتے کہ اس سے نا بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، نوز سے بھی ماؤتھ سے بھی، جب ہم اس کو ریسسیٹیٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم لیور سیروسس میں اوائڈ کرتے ہیں کہ اس کو ریسسیٹیٹ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ہمیں پتہ تو ہوتا ہے کہ اس کی اینڈ آف سٹیج ہے، اور وہ اب اس کے بعد اس نے اگر ہم ریسسیٹیٹ کریں گے بھی تو اس نے جو ہے وہ بیک نہیں ہونا، تو اس کنڈیشن میں ڈاکٹر جو ہے نا وہ پھر ریسسیٹیشن کے لیے رسک نہیں لیتے ہیں۔ لیور ایبسس ہو، اس کے ساتھ پیشنٹ کی کنڈیشن یعنی کہ غیر ہو جائے اور وہ اس کو تھریٹ ہو جائے ڈیتھ کا، تو اس میں ہم جو ہے وہ ریسسیٹیٹ کر لیتے ہیں اس کو، لیکن جو ہے اگر لیور سیروسس ہو تو اس وقت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ کنڈیشن اس طرح کی ہیں جس میں ہم اس کو کیا تھا کارڈک سپورٹس نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ ایون کہ ہم اکثر اوقات کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر رہا، بٹ ان کے جو ہے گھر والے ریلیٹیو جو ہیں وہ ابھی اس صورت سے نہیں نکلے ہوتے کہ گریونگ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس وقت ہم لوگ وہ ایناٹراپس ہم نے ڈسکس کیا تھا نا، کارڈیا کا یونٹ ڈسکس کرتے ہوئے، ایناٹراپس وہ سمٹومیٹک جو ریلیف دیتے ہیں ایناٹراپس کو، تو وہ جو ہے وہ تھوڑا ہم کنٹینیو کرتے ہیں، بعض اوقات تو ہمیں ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ اڈینالین جو ہارٹ کی اس کو ہارٹ ریٹ کو کنٹینیو کرتا ہے، اڈینالین کو ہمیں جو ہے مائکرو پیریڈ میں ایز اے سپورٹ چلانا پڑتا ہے، تاکہ جب تک ان کے فیملی ممبر جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں اس صورت کو، اس پیشنٹ کا جو ہے وہ ہارٹ
چلتا رہے، مین کے پیشنٹ کا ایٹ لیسٹ ہارٹ جو ہے وہ زندہ رہے، تاکہ اس کے پیشنٹ جو ہے تب تک اپنے آپ میں انڈرسٹینڈ کر جائیں، اس صورت کو ایکسیپٹ کر جائیں کہ ان کا پیشنٹ جو ہے وہ از گوئنگ ٹو ڈائی. ٹھیک ہے. When the prognosis for the patient is poor and death is the expected outcome, it is ethically acceptable to withhold or withdraw treatment that may cause pain and suffering and providing intervention that promote comfort and quality of life. اس میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایتھیکلی اگر کسی مسئلے کو سالو کرنا ہوتا ہے تو پورا ایک بینچ بیٹھتا ہے جس میں 7 لوگ ایڈ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر فیملی کا ممبر بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی رسپانسیبل پرسن ہو جو ان کا جو مین کے جس کو ہم ایز اے گارڈین بھی کہہ سکتے ہیں، پیرنٹس میں سے اگر کوئی سمجھدار ہے تو اس کو بھی وہ انوالو کرتے ہیں کہ ہم ایتھیکلی جو ہے اس پیشنٹ کو مین کے وینٹ پہ ہے تو اتار دیں، یا اگر اس کو کوئی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے ہم اس کو کنٹینیو کریں یا پھر اس کو ود ہولڈ کر دیں. ٹھیک ہے، تاکہ روک دیں یا ودرا کر دیں کہ ہم اسے کنٹینیو اب ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے، اگر انہوں نے ہاسپٹل میں رکھنا تو، اگر گھر لے کے جانا ہے تو اس کے اندر جو ہے ایتھیکلی یہ کنسیڈریشن آ جاتی ہیں. اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر ذمہ دار یا نرسز جو ہیں یا ہاسپٹل کا عملہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں بنتا اس چیز کے لیے. ٹھیک ہے. Providing palliative care for patient is the ethically correct choice in such circumstances. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس کسی سارے کی؟ اوکے. اس کے بعد آ گیا فزیشین ہیلتھ کیئر ٹیم ڈیسیژن میکنگ. ٹھیک ہے، یہ جو فزیشین ہے وہ اور ہیلتھ کیئر ٹیم جو ہے وہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں. ڈیسیژن بائی فزیشین ریگارڈنگ کیئر آر often made on the basis of the progression of the. اگر ان کو کہ یہ جو یونٹ ہے اس میں سے اگر کوشچن کوئی مین کے ریگارڈنگ آ سکتا ہے نا تو یہ پیلیٹیو کیئر میں سے دے سکتے ہیں، یا پھر اس کے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں، یا پھر یہ ڈائنگ والے میں سے کوشچن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کے لیے ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا اگر اس یونٹ میں سے کوئی کوشچن آئے گا تو، یا جیسے وہ اسٹیجز آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ڈیسیژن بائی فزیشین ریگارڈنگ کیئر آر often made on the basis of the progression of the disease or amount of trauma, the availability of treatment option that will. مین کے جو فزیشین جو ہے وہ ڈیسیژن لیتے ہیں ریگارڈنگ اس کی کیئر کے کہ اس کی پروگریشن ہے اس کی ڈیزیز کی، کہ وہ یا پھر اس پروگریس کر سکتا ہے اس کی ڈیزیز وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یا اس کی ٹریٹمنٹ کی آپشنس کیا ہیں. یہ سارا جو ہے نا یہ ڈیسیژن کرتے ہیں فزیشین اور اس کے فیملی ممبر جو رسپانسیبل پرسنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کا کیا ہے پرووائڈ کیور فرام ڈیزیز اور ریسٹوریشن آف دا ہیلتھ. مین کے انہوں نے یہ فیصلہ لینا ہے کہ وہ پرووائڈ جو کریں گے کیا وہ ڈیزیز سے کیور مین کے ہو سکتی ہے اس سے، یا ہیلتھ کو دوبارہ سے وہ پروموٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں. دا امپیکٹ آف سچ ٹریٹمنٹ آن چائلڈ، دیکھیے بچے کے اوپر اس کا کوئی اثر ہوگا اور چائلڈ جو ہے اوور آل پروگریس کرے گا. ٹھیک ہے، اس کی ہیلتھ پراپر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، یہ ساری اس کے اندر جو ہے وہ ڈیسیژن جو ہے نا وہ پوزیشنز لیتے ہیں اور اس کے ساتھ فیملی ممبرس کو انوالو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ گیا پیرنٹل ڈیسیژن میکنگ. اب پیرنٹس کا ڈیسیژن ہے. ٹھیک ہے. If the child has experienced either a life-threatening illness or lived with a chronic illness that has now reached its terminal phase. سمجھ رہی ہو نا کہ اب وہ بچہ جو ہے وہ going to terminal phase. Parents are often unprepared for the reality of their child impending death. مین کہ وہ جیسا میں نے ہاسپٹل میں بھی بتایا کہ وہ لانگ ٹرم بچہ، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بڑے دیر سے ہاسپٹل کے اندر سروائیو کر رہا ہے اور اب وہ نیئر ٹو ڈیتھ ہے، بٹ اس کے باوجود بھی وہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ وہ بچہ جو ہے اب
جو ڈیتھ کرنے جا رہا ہے. وہاں تھا کہ اکثر اوقات ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ یہ میں نیو ہاسپٹل میں ہی جب تھی تو پروفیسر کو ضرورت پڑ جاتی تھی کہ اس کے جو ہے پیرنٹس ان کو اپنے آفس میں بلائے اور ان کو خود اس چیز کو بریف کرے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ خود ڈیسیژن لیا جاتا تھا کہ بھی اب اس پیشنٹ کا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. When the death is unexpected, میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس اس وجہ سے بتاتی ہوں کہ تاکہ نیکسٹ آنے والے ٹائم میں آپ لوگوں کو ان چیزوں کا آلریڈی پتہ ہو. ٹھیک ہے. اور آپ نے ان چیزوں کو کبھی نہیں بھولنا ان کو، کیونکہ آپ لوگوں نے کلینکل سائڈ پہ جانا ہے تو ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے. When the death is unexpected, as in case of accident or trauma, the conveyor of emergency service made challenges to parents as they are asked to make difficult choices. یعنی کہ ان کے لیے اٹس رائٹ کہ ان کے لیے واقعی میں ہی یہ چوائس جو ہے بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہے کہ وہ سوچیں کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا ایکسیڈنٹ کی صورت میں مین کے یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر فرض کرو کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی ٹانگ جو ہے فریکچر ہو گئی ہے، اب وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اس کو کنٹینیو اس کی ٹانگ کو اس کی باڈی کا پارٹ بنا کے رکھا جائے. مین اگر اس کی ایمپوٹیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو سوچو کتنا ڈیفیکلٹ ہے اس کے گھر والوں کے لیے سوچنا اور کنسنٹ دینا کہ ہاں وہ یہ کہہ دیں کہ اس کی جو ہے وہ ٹانگ کو کاٹ دیں. مین کسی کو ڈائبیٹک فٹ کے ساتھ پیشنٹ آتے ہوں، اپنے ڈائبیٹک کلینک میں کام کیا ہو اور اس کی ایمپوٹیشن کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو سوچو اس کے گھر والے کیا اس چیز کی پرمیشن دیں گے. اب آ گیا پیلیٹیو کیئر. اب یہ پیلیٹیو کیئر کا بھی ایک پراپر ٹاپک ہے. ٹھیک ہے. یہ پیلیٹیو کیئر جو تھا میں حالانکہ اس یونٹ میں یہ پہلے آیا ہوا ہے لیکن میں نے پہلے آپ لوگوں کو اس وجہ سے نکلوایا کہ آپ لوگوں کو پراپر سمجھ نہیں آنی تھی جب تک کہ آپ لوگ یہ ڈائنگ کیئر والا ٹاپک نہ پڑھتے. ٹھیک ہے. اب اس سے ریلیٹڈ ہی اب آگے میں نے اس کو کنٹینیو کیا پیلیٹیو کیئر کو. ٹھیک ہے. اب ہم پیلیٹیو کیئر جو ہے کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اور اس کو ختم کر دیں گے ہم. ٹھیک ہے. اب 3 لوگ مجھے چاہیے، افراسیاب، کائنات اینڈ میرا بشرف. غور سے سنو میری بات کو اور آپ لوگوں نے ریپیٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا کہا. آپ نے جتنے یونٹس میرا بشرف، افراسیاب اینڈ کائنات نواز، جتنے یونٹس ہم لوگ اب تک ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے بک میں سے دیکھ کے شیئر کر لیا ہوا ہے، آپ نے جو ہے نا ان کے اوپر ٹک کرنا ہے. ٹھیک ہے. گروپ میں ان کی پک سینڈ کرنی ہے. جو پکس میں نے سینڈ کی ہوئی گروپ میں وہ ایک ہی ٹائم میں سارے آپ نے سینڈ کرنے کہ یہ یونٹس ہم نے کمپلیٹ کر لیا انکلوڈنگ ریسپریٹری یونٹ اینڈ کارڈیک یونٹ. ٹھیک ہے. یہ 2 ہم لوگوں نے پہلے کر چکے ہوئے ہیں نا اور انکلوڈنگ جو چیپٹر ہم لوگ ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کرتے رہے ہیں عید سے پہلے. یہ آپ نے میرے کائنات اور افراسیاب آپ لوگوں نے کمبائن کمیونیکیشن کے ساتھ آج کے آج ہی یہ سارے یونٹ دیکھنے ہیں اور گروپ میں ان کی پک سینڈ کرنی ہے کہ یہ یونٹ ہم کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو گیا میرا اینڈ کائنات تاکہ اور اس کے بعد جو ہے نا باقی پھر میں دیکھوں گی کہ وہ کون کون سے یونٹ ہے اور پیچھے کتنے رہ گئے. عید سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو 2 چھوٹے چھوٹے یونٹ دیے تھے وہ پیج نمبر ڈھونڈنے کے لیے. ٹھیک ہے. میں نے کہا تھا یہ بھی آپ لوگ پریپیئر کرو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر میں دیکھتی ہوں پیچھے کتنے رہ گئے ہیں. اوکے. یہ آج کے آج ہو جانا چاہیے کام تاکہ مجھے آج ہی پتہ چل جائے کہ پیچھے ہمارے یونٹس کتنے رہ گئے ہیں پریپیئر کرنے والے. اور اب جو ہے ایک لاسٹ چھوٹا سا ٹاپک آپ کا وہ رہ گیا ہے کیئر آف کینسر پیشنٹ ریسیونگ کیموتھراپی. ٹھیک ہے. وہ چھوٹا سا ٹاپک ہے وہ تو میں ویسے بھی آپ لوگوں کو اس میں ڈسکس کر کے بتا سکتی ہوں. یہ یونٹ بھی ختم ہو جائے گا کل انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
اس کے بعد ہماری کوئی 1-2 ٹاپکس ہیں جو ہم ڈھونڈ رہے تھے، یونٹس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو اس کے دوران ہمیں کوئی ٹاپک جو دونوں بکس میں سے نہیں ملا، اب میں ان کے اوپر کام کروں گی، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ اپنے ٹیسٹ پریپیئر کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ اور ہر روز اب آپ لوگوں کا میں یونٹ وائز یہیں پہ ٹیسٹ لیا کروں گی، یا پھر آپ لوگوں کو ایم سی کیو ساتھ ساتھ لکھا کروں گی، اور ادھر کے ادھر ہی ہم اس کو ڈسکس کیا کریں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اب سب کے سب آن لائن ہونا شروع ہو جائیں آپ لوگ، اگر پیٹس کی تیاری کرنی ہے اور پاس ہونا ہے تو، ٹھیک ہے۔ عروج فاطمہ اور وہ لوگ جو پہلے آن لائن نہیں ہو رہے تھے، اب انہی کا ہی بینیفٹ ہے، اور تیاری اب ہی صحیح آپ لوگوں کی ہونی ہے ٹیسٹوں کے ساتھ، اور اس چیز کو بھولتے ہیں کب جو ہے وہ کالج اوپن ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، اس چیز کو بھول جاؤ اور اپنی تیاری کنٹینیو کرو، سمجھو کہ یہی مہینہ ہے 15 جون تک آپ لوگوں کے پاس، ٹھیک ہو گیا؟ میں نے کیا بولا؟ افراسیاب، کائنات اینڈ میرا، پلیز ریپیٹ اٹ۔ اور باقی لوگ میں نیم بولنے لگی ہوں، جو جو لوگ پریزنٹ ہیں، اگر ان میں سے کسی کا نیم میں نے نہیں بولا تو وہ لوگ جو ہیں صرف بولیں کہ میری رول کال نہیں ہوئی، ادروائز سب کو پریزنٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، بس غور سے ایک بات سن لو، عبد الحنان، عبدہ پروین، افراسیاب، آمنہ سلیم، امارہ، قمر، انیسہ، عروج فاطمہ، عاتقہ نذیر، حفصہ، جویریہ، کائنات، مہرین، مریم مبارک، مریم نیاب، مریم مختار، میرا بشرف، میرا بروج، اینڈ اور کون ہے یہ؟ مبین علی، منیبہ طارق، نبیلہ ریاض، ٹھیک ہے، نمرہ خالد، ندرت اجاز، یہ کون ہے؟ نیہا فرانسس، پرینکا دیوی، رفت منیر، رمشا جاوید، رمشا شہزادی، سہرا علی، سائمہ ارشاد اللہ، دین اور کون ہے؟ یہ عروہ ہے، زبلون، پرتلین، اینڈ مریم طاہر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کہ میں نے کسی کا نیم نہیں بولا، سارا کا بول دیا میں نے، تو وہ مجھے صرف بتا دے کہ میں پریزنٹ تھی اور میرا نیم نہیں بولا۔ مشیل میریا، جی مشیل کا نہیں بولا تھا میں نے، جی مشیل لگ گئی آپ کی۔ طیبہ، طیبہ کدھر ہے؟ اوکے، طیبہ کی بھی لگ گئی، مریم طاہر کی بھی لگ گئی ہے، اور تو کوئی نہیں نا جس کی نہ لگی ہو، باقی سب کی لگ گئی ہے، کوئی ایسا جس کو اپنا نیم نہ ملا ہو بس وہ بول دے کہ میں پریزنٹ ہوں اور میری رول کال نہیں لگی، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک باقی سب کی لگ گئی جتنے لوگ میرے پاس پریزنٹ ہیں، اور پلیز آپ سب لوگ جو ہیں آن لائن ہو کے جو بھی بات ہو اس کو سنا کرو، آن لائن ہو کے تو موبائل رکھ کے پیاز کاٹنے نہ لگ جایا کرو، ٹھیک ہے۔ ہاں جی عروہ ہو گئی آپ کی، سارا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کی رول کال ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو میں نے اس لیے کہا تھا کہ غور سے سن لو،
ابھی 29 تک تو کوئی چانسز نہیں ہیں کالج کے، ٹھیک ہے. لیکن جو کچھ ہونا ہے آپ لوگوں کا سڈن ہی ہونا ہے، لیکن 15 جون تک اپنے آپ کو پریپیئر رکھو. یہ چانسز ہو سکتے ہیں کہ بڑی عید کے بعد آپ کے پیپر ہو جائیں، بٹ 15 جون تک تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر کے بہت زیادہ چانسز ہیں. وہ اس وجہ سے کہ جو ہماری انٹرنیز ہے نا ان کی انٹرنشپ فنش ہونے کے قریب ہے، ٹھیک ہے. تو اسی کے اوپر ہی ڈپینڈ کرتا ہے سارا، فورتھ ایئر اور تھرڈ ایئر کا. نیزا ہو گئی آپ کی لائف، آپ نے غور سے سنا نہیں، پھر اس کا مطلب کہ آپ آن لائن نہیں تھے. ٹھیک ہے، چلو اب کل ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کل ہم جو ہے آج ہی آپ نے یہ مجھے یونٹس سینڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، بولنا نہیں ہے. اوکے، اللہ حافظ.